بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقال جل وعلا كما ورد في سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال جل وعلا كما ورد في سورة آل عمران وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق الله العظيم۔ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو میں انجمن خدام القرآن ملتان کے صدر برادرم ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ بہت ہی اہم دینی موضوعات پر انہوں نے سلسلہ تقاریر شروع کیا، سیریز آف لیکچرز، اور نئے اور اچھوتے عنوانات کے تحت۔ یہ عنوانات آپ نے محسوس کیا ہوگا مربوط بھی ہیں، ان میں ایک منطقی ترتیب بھی ہے، اور یہ وہ موضوعات ہیں جن کا تعلق ہمارے عقیدہ و عمل سے ہے۔ عنوانات سادہ ہیں، لیکن ان کے تحت ہمارے ان دینی ذمہ داریوں اور فرائض کا احاطہ کیا گیا ہے جن کی ادائیگی پر اخروی نجات موقوف ہے، منحصر ہے، جس کا خلاصہ سورۃ العصر میں آیا۔ چنانچہ بات شروع کی گئی رب ہمارا کے عنوان سے، اس لیے کہ تمام ہدایت کی کلید معرفت الرب ہے، اس کے بغیر اندھیرا ہی اندھیرا ہے ہر سو۔ اللہ نور السماوات والارض، قرآن مجید میں سورہ نور میں جو الفاظ ہیں، مفسرین نے جو اس کا مفہوم معین کیا کہ کائنات میں روشنی، نور سب اللہ ہی کی وجہ سے ہے، اللہ کو نہیں پہچانا تو گپ اندھیرا ہے۔ پھر انسان جو ہے
کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ کو بھول گئے تو اپنے آپ کو بھول گئے، اپنی حقیقت سے بھی ناآشنا۔ چنانچہ آج کے انسان کا المیہ یہی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں تمام تر ترقی کے باوجود اپنے آپ کو اکویٹ کرتا ہے حیوانات کے ساتھ، وہ عظمت انسان سے ناآشنا ہے، اسے کچھ معلوم نہیں کہ موت کے بعد کیا ہونا ہے، اس سے دانستہ اس نے نگاہیں پھیر لی ہیں، اور بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیز کی شراب پی کر اس کے نشے میں گرد و پیش سے گویا کٹ کر اس نشے میں زندگی گزارنا ہی اس کا فلسفہ حیات۔ تو معرفت رب بنیادی شے ہے، اس کے بغیر تاریکی ہے، اندھیرا ہے، جہالت ہے۔ پھر معرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت کا نظام کیا ہے؟ رسول محض ڈاک کا ہرکارہ ہوتا ہے یا رب کی طرف سے نمائندہ بن کر آتا ہے؟ وہ ہادی اور پیشوا بن کر آتا ہے، ہوتا انسانوں میں سے، بشریت اس کا حصہ ہے، عبدیت اس کا امتیاز ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اور أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کے اعلان کے ساتھ آتا ہے کہ سب سے پہلے رب کے سامنے جھکنے والا میں ہوں، سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا میں ہوں، اور اپنی قوم کو اپنے رب اور خالق و مالک پر ایمان لانے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ رسول ہمارا، یہ عنوان بڑا پیارا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت بھی کامل، رسالت بھی کامل۔ ہمارا رب اگر رحمان اور رحیم ہے تو رسول رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے، اور اس فیصلے کے ساتھ آئے کہ صرف دعوت، تبلیغ، انذار، تبشیر اسی پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنا ہے۔ یہ فیصلہ تھا اللہ کا، اور مقصد بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اسی کو قرار دیتا ہے، غلبہ دین حق۔ بہرکیف رب ہمارا، رسول ہمارا کے بعد قرآن ہمارا، منزل ہماری، عزم ہمارا، درجہ بدرجہ بات آگے بڑھتی ہوئی آج یہاں تک پہنچی ہے کہ راستہ ہمارا، یعنی اس امت کے ذمے جو فرض منصبی اور مشن ہے، اس کے حصول کا راستہ کون سا ہے؟ ان موضوعات کی افادیت کے حوالے سے میرا ذہن منتقل ہوا سورہ ملک کی ایک آیت کی طرف۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ ہمارا رب، اس کا ارشاد ہے، بھلا وہ شخص کے جو منہ کے بل زمین پر گھسٹ رہا ہے، یعنی جبلی خواہشات کے تحت زندگی گزار رہا ہے، جیسے اوندے منہ زمین پر گھسٹ رہا ہو، بطن و فرج کے تقاضوں کے تحت زندگی گزارنے والا، وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ کہ جو سیدھا کھڑا ہوا ہے اور صراط مستقیم پر گامزن ہے، اپنی منزل کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے؟ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا واضح ہے، سیلف ایویڈنٹ جواب ہے، چنانچہ قرآن نے یہیں پر چھوڑ دیا۔ معلوم ہوا کہ از روئے قرآن ہدایت یافتہ شخص وہ ہے جس پر اپنی منزل بھی واضح ہو اور منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی واضح ہو، گویا اس کا فکری قبلہ بھی درست ہو، جس راستے کو اس نے اختیار کیا ہے وہ بھی صراط مستقیم ہو، یعنی سیدھا اصل منزل کی طرف لے جانے والا راستہ۔ صراط مستقیم پر چلنا تبھی ممکن ہوگا کہ پہلے ہم فکری طور پر اس کا صحیح تعین کریں، اپنی منزل صحیح مرتب کریں، تعین کریں اس کا کہ ہماری اصل منزل کون سی، علمی اور فکری اعتبار سے اس کا تعین ہو، پھر اس تک پہنچنے کے راستے کا تعین ہو، اور وہ بھی خالص علمی اور فکری لیول پر۔
تبھی صحیح رخ پر پیش قدمی ممکن ہوگی، پھر ہر قدم جو اٹھے گا وہ جانب منزل ہوگا، ورنہ وہ آپ نے مشہور شعر نما مقولہ ہے، شعریت کے معیار پر میرے خیال میں تو پورا نہیں اترتا لیکن کوٹ کیا جاتا ہے کہ ترسم کے بکعبہ نہ رسی اے عرابی، کی راہ کہ تو می روی بترکستان است۔ اے عرابی تم چلے تو ہو بیت اللہ کی طرف قصد کر کے حج کے ارادے سے، لیکن مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تم پہنچ نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ تم نے جو رستہ اختیار کیا ہے وہ مکے کو نہیں جا رہا ہے، وہ ترکستان کو جا رہا ہے۔ تو ہر قدم منزل سے دور لے جائے گا اگر فکری طور پر قبلہ صحیح نہ کیا گیا ہو پہلے سے۔ اس ساری تمہیدی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہم ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ یہ وہ موضوعات ہیں کہ جذباتیت کو ہم مسلط نہ ہونے دیں ان معاملات میں، ٹھنڈے دل سے علمی انداز میں عقل و فہم کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ان پر غور کریں، اور گویا یہ عنوانات جو دیے گئے یہ فکری قبلے کی درستی کے موجب ہیں، ان پر آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ فکری قبلہ درست ہوگا اور اس کے بعد صحیح رخ پر عمل کرنے کے لیے راستہ ہموار ہوگا۔ جبران خلیل جبران کا مشہور مقولہ ہے کہ عقل سے روشنی حاصل کرو اور جذبے کے تحت حرکت کرو۔ منزل کا تعین کرنے کے لیے ٹھنڈے دماغ سے پہلے غور کرو، صحیح راستہ کون سا ہے، اصل منزل کون سی ہے، اس میں جذبات کو ایک طرف رکھو۔ لیکن جب منزل کا تعین ہو جائے اور فکر صحیح واضح ہو جائے تو اب جذبے کے ساتھ حرکت کرو۔ ہمارے ہاں عموماً اس کے برعکس روش اختیار کی جاتی ہے، بڑے بڑے فیصلے جذبات میں آ کے کیے جاتے ہیں، اور جب اس پر چلنے کا مرحلہ آتا ہے تو عقل جو ہے وہ روک لیتی ہے، ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ عقل کا کام تو روکنا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ تو بہرکیف ہم اس دعا کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم اصل منزل کی طرف آتے ہیں، اپنے اصل موضوع کی طرف، راستہ ہمارا۔ اس موضوع کی ایک تو جہت ہے جو بڑی وسیع ہے، زندگی کے تمام معاملات میں تمام علمی اور عملی پہلوؤں کے حوالے سے راہ عمل کیا ہے، ہماری معاشرت کیسی ہو، سماجی اقدار کیا ہوں، شب و روز کے معمولات کیسے ہوں، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہو، معیشت کن بنیادوں پر ہو، سیاست کیسی ہو، عبادت کس طور پر کرنی ہے، عدالتی نظام کیا ہو، پورا لائحہ عمل زندگی کا ایک ضابطہ حیات درکار ہے۔ تو ایک جہت تو یہ ہے راستہ ہمارا، تو اس وسیع تر ڈائمنشن کے حوالے سے ایک سیدھا سا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا راستہ وہ ہے جسے قرآن نے صراط مستقیم قرار دیا، جو عبارت ہے قرآن اور سنت دونوں کے مجموعے پر۔ ہمارے لیے راہ عمل اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر معاملے میں، معاشرت کیسی ہو، اللہ اور رسول نے جو کچھ بتایا اس کی اطاعت کرو، معاشرتی پہلوؤں میں جو رہنمائی دی ہے، جو اوامر کہے گئے ہیں ان کو بجا لاؤ، جن سے روک دیا گیا ان سے رک جاؤ۔ معیشت کی کیا بنیاد ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت، اور یہ اصل میں قرآن اور سنت ہی کو اختیار کرنے کا دوسرا نام۔ لیکن جس ترتیب سے یہ موضوعات ہمارے سامنے آئے ہیں، رب ہمارا سے جو ایک گفتگو شروع ہوئی ہے، اس تناظر میں اس کا آج کا جو موضوع ہے اس کا ایک معین مفہوم ہے، ایک نسبتاً محدود سکوپ ہے۔ وہ کیا ہے؟ غالباً مجھ سے پہلے برادرم ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت رسول، امتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
جو اہم ذمہ داری اس امت کو سونپی گئی، یعنی شہادت علی الناس، جس کا آخری مرحلہ اقامت دین ہے، دین حق کو قائم و غالب کرنا، وہ نظام قائم کرنا جو رب کی حاکمیت کے اصول پر استوار ہو، جہاں پورا اجتماعی نظام قرآن و سنت کے تابع ہو جائے، یہ جو ہمیں بتایا گیا کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، یہ مشن ہے، یہ ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا راستہ کون سا ہے؟ غلبہ و اقامت دین کی منزل کے حصول کے لیے لاہ عمل کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ جس پر آج ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ یعنی اس کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، طریقہ کار کیا ہے، لاہ عمل کیا ہے، منہج یا منہاج کیا ہے، جس پر چل کر ہم اس گول کو اچیو کر سکیں، اس راستے میں جد و جہد کریں، کن اصولوں پر، کس راستے پر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ دیکھیے، ملک کی تمام بڑی دینی جماعتیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اصول پر، ایک بات پر تو متفق ہیں کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ جس سے آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے، چاہے سیاست کے اندر ہیں، سیاست کے میدان میں ہیں یا سیاست سے باہر ہیں، الٹیمیٹ گول تو یہ ہے کہ یہاں پر نظام خلافت قائم ہو جائے، غلبہ دین ہو جائے، شریعت نافذ ہو جائے۔ کسی کا سلوگن ہے رب کی دھرتی رب کا نظام۔ گویا ایک بات پر تو تقریباً اتفاق ہے، اجماع ہے، کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے، اسی کے لیے جماعتیں وجود میں آئی ہیں۔ لیکن یہ بڑا حساس موضوع ہے کہ اس کے لیے صحیح راستہ کون سا ہے، یہاں اختلاف۔ ما بھی نزاع مسئلہ یہ ہے، گویا منزل کم و بیش ایک ہے، لیکن منزل تک پہنچنے کے راستے جدا جدا ہیں۔ ایک راستہ وہ بھی ہے جو تبلیغی جماعت نے اختیار کیا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہی واضح ہیں، مجھے کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ان کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور عمل صالح پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ از خود نظام بدلے گا، اور واقعی اگر ایسا ہو جائے، سب لوگ ہو جائیں، تو پھر امید تو یہی کرنی چاہیے کہ پھر نظام بدل جائے گا، پھر اجتماعی سطح پر بھی عمل صالح ہوگا اور وہاں پر بھی اللہ کی حکمرانی کا نفاذ ہوگا۔ کچھ جماعتیں وہ ہیں جو انتخاب کی بجائے، کچھ جماعتیں وہ ہیں جو انتخابی سیاست کے بارے میں سمجھتی ہیں کہ آج کل اس منزل کے حصول کا راستہ، واحد راستہ یہی ہے، جمہوری انداز میں جد و جہد کرنا اور الیکشن پالیٹکس کے اندر حصہ لے کر اوپر آ کر اور پھر دین کو قائم و غالب کرنا، نظام خلافت کو قائم کرنا۔ لیکن کچھ جماعتیں وہ بھی ہیں جن کے خیال میں الیکشن پروسیس جو ہے وہ درست راستہ نہیں ہے، وہ منزل کی طرف نہیں لے جا رہا، بلکہ کی راہ کہ تمی روی بترکستان است، بلکہ اس کی بجائے انقلابی جد و جہد کا طریقہ جو ہے وہ درست راستہ ہے۔ جو لوگ اس رائے کے حامل ہیں ان کے بھی کئی شیڈز ہیں، ان میں کچھ وہ بھی ہیں جو براہ راست بلٹ کے راستے کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے راستہ انقلاب، بیلٹ سے اٹھ کر سیدھے بلٹ کی طرف آنا۔ کچھ وہ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ فوج کے اندر سے جو ہے وہ ایک کو کے ذریعے، فوجی انقلاب کے ذریعے جو ہے اس منزل کے حصول کی جد و جہد کی جائے۔ ہمارے ہاں ایک جماعت کام کر رہی ہے جس کا نقطہ نظر یہ ہے، بلکہ وہ انٹرنیشنل لیول کی جماعت ہے، پاکستان میں ابھی آئی ہے، آپ میں سے اکثر اس سے متعارف ہوں گے۔ لیکن ایک راستہ وہ ہے جو آپ کو معلوم ہے، تنظیم اسلامی، ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم نے، شاید خیال ہمارا صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اپنی دانست میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راستہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا وہ ہے تو انقلابی راستہ، لیکن وہ مسلح تصادم کا مرحلہ تو آخر میں آتا ہے، شروع میں تو جہاد بالقرآن کے مراحل ہیں، ان مراحل کو اسی ترتیب سے اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھنا۔
اب اتنے مختلف طریقہ کار ہیں، منزل ایک ہے، وہاں تک پہنچنے کے راستے یا کم سے کم وہ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے، لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں۔ یہ شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر ہا والا نقشہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات سمجھ لیجئے، اصولی طور پر ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، پہلے اس کو علمی طور پر جاننے کی کوشش کریں۔ دیکھیے ایک اہم بات پہلے آ چکی ہے ایک وسیع تر تناظر میں کہ جو کام بھی ہم نے کرنا ہے وہ قرآن و سنت کی مطابق کرنا، یہ ہمارا راستہ ہے زندگی کے ہر معاملے میں۔ ہمارے لیے اصول یہ ہے، فلسفہ حیات کے حوالے سے یہ اہم نکتہ ہے، زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی لینی ہے قرآن و سنت سے۔ چنانچہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے، ایک رول ماڈل۔ جو مسئلہ بھی ہو اس رول ماڈل کو اختیار کرو، ادھر دیکھو، گائیڈنس وہاں سے ملے گی۔ اچھا، بالخصوص وہ امور، وہ معاملات جن کا تعلق ہماری دینی ذمہ داریوں سے ہے، فرائض دینی سے ہے، اس میں تو کہیں اور ادھر ادھر دیکھنا جو ہے عقلی طور پر بھی نامناسب ہے۔ وہاں تو نہایت باریک بینی سے جائزہ لینا ضروری ہے کہ اس دینی فریضے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سر انجام دیا تھا، آپ نے کیا اسوہ قائم کیا ہے۔ کام دین کا ہے، نماز پڑھتے ہیں کہ فرض ہے، اور فرمان رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہو۔ کوئی شخص یہ کہے کہ نماز کا اصل حاصل تو ہے کہ اللہ سے لا لگانی ہے، لا لگانے کے کئی طریقے اور بھی ہو سکتے ہیں، کسی اور طریقہ کو کیوں نہ اختیار کر لوں۔ نماز پڑھنی ہے تو اسی طریقے پر پڑھنی ہوگی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھائی۔ دین کو قائم و غالب کرنا ہماری اس امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے، شہادت علی الناس، یہ اس امت کا فرض منصبی ہے۔ دین کی گواہی قائم کرنا، کیسے؟ جیسے رسول نے قائم کی تھی، اور وہ گواہی مکمل ہو نہیں سکتی جب تک کہ دین کو قائم کر کے نہ دکھایا جائے۔ تو اقامت دین تو ہماری بنیادی دینی ذمہ داری ہے، فرائض دینی میں سے۔ اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے کہیں دائیں بائیں دیکھیں، اس کی میرے نزدیک کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ کام نہ صرف یہ کہ دینی فریضہ ہے بلکہ نبوی مشن کی تکمیل ہے۔ یہ بات میرا خیال ہے اب تک واضح ہو چکی ہوگی، کل کے بھی جو موضوع آیا تھا اس پر بھی ہمارا عزم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دے کر بھیجا گیا تھا وہ کیا تھا؟ غلبہ دین حق اور شہادت علی الناس، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول تم پر گواہی قائم کریں، تم پوری دنیا پر گواہی قائم کرو۔ جو کام رسول نے کیا ہے دین کی گواہی کے حوالے سے، وہ تمہیں ساری دنیا کے سامنے قیامت تک کرنا ہے۔ کام تو رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مشن تو آپ کا ہے، آپ نے وہ مشن اس امت کے حوالے کیا، اور آپ ہی نے حوالے نہیں کیا، خود اللہ نے حوالے کیا ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، سورہ حج کی جو آخری آیت ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، مسلمانوں محنت کرو، کوشش کرو، جہاد کرو، سٹرگل کرو اللہ کی راہ میں، اتنی محنت، اتنی کوشش، اتنی سٹرگل، اتنا جہاد جتنا کہ اللہ کے لیے جہاد کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں ایک عظیم مشن کے لیے سلیکٹ کر لیا، منتخب فرما لیا۔ اور یہ بات کم سے کم آج جو سامعین بیٹھے ہیں ان کے لیے تو کوئی نئی نہیں ہوگی، یہ ختم نبوت کا یہ لازمی تقاضا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخر المرسلین ہیں، نبوت اور رسالت اپنے کلائمیکس کو پہنچ کر وہاں پر وہ دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس سے پہلے تو مسلسل رسول آتے رہے، ایک دور وہ بھی گزرا اسی دنیا میں اور سابقہ امت پر کہ ایک ایک وقت میں کئی کئی رسول ہیں، کئی کئی نبی موجود ہیں، لیکن اب
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1400 برس سے زائد ہو گئے، کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ جو کام نبیوں اور رسولوں کے ذمے پہلے تھا وہ اب کس کے ذمے ہے؟ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اے مسلمانوں، اللہ نے اس کے لیے تمہیں منتخب کیا۔ یہ تو کام نبی کا تھا، یہ رسولوں کا مشن ہے، اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دیا گیا اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ کل روئے ارضی پر اللہ کا پرچم لہرائے، قرآن و سنت کی بالادستی کل روئے ارضی پر ہو، تب مشن مکمل ہوگا۔ اس لیے کہ آپ صرف اہل عرب کے لیے نہیں آئے تھے۔ قرآن مجید میں یہ بار بار آئی ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رسول اللہ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، پوری نوع انسانی کے لیے۔ تو جب تک پوری نوع انسانی پر اللہ کا دین قائم و غالب نہیں ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت مکمل نہیں ہوا، ہنوز پایہ تکمیل۔ چنانچہ یہ ذمہ داری تھی، ایک حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل فرمایا، اور میں ایک اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں، کہ میگا پروجیکٹس جو ہوتے ہیں ان کے لیے پہلے پائلٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ تشکیل دیے جاتے ہیں۔ کوئی بہت بڑا پروجیکٹ ہو تو اس کے لیے ایک مثالی نمونے کا ایک ماڈل پروجیکٹ پیش کیا جاتا ہے کہ اس ڈھنگ پر اب یہ مکمل کرنا ہے۔ تو یہ بہت بڑا میگا پروجیکٹ تھا جو اس امت کو ملا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بنایا گیا۔ اس میں ایک پائلٹ پروجیکٹ بہترین انداز میں، کامل ترین انداز میں، خوبصورت ترین انداز میں مکمل کر کے پیش کر کے دکھا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اسی نہج پر تم نے ساری دنیا میں یہ کام کرنا ہے۔ اور صحابہ نکلے تھے، اس پائلٹ پروجیکٹ کی یہ برکت تھی، 30 سال کے اندر اندر 2 بر اعظم تو تقریباً پورے کے پورے اسلام کے زیر نگیں آ چکے تھے، دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ وہی تھا۔ تو یہ کام تو چل پڑا تھا۔ یہ وہی کیوں نکلے تھے مدینہ کی گلیاں چھوڑ کر؟ کیا انہیں عزیز نہیں تھی؟ لیکن انہیں معلوم تھا کہ اس مشن کی اہمیت ہے، اس کے لیے وہ قربانی بھی انہوں نے دی۔ یہ ہے اصل میں وہ ذمہ داری۔ جب نبوی مشن ہے، دینی ذمہ داری ہے، تو کس کی طرف دیکھنا ہوگا؟ رہنمائی کہاں سے لینی ہوگی؟ ظاہر بات ہے، اسوہ رسول، سیرت رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال کا وہ شعر بھی ذہن میں لے آئیے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ ہمارے ذمہ تھا، اور ہم اس کو بھلا کر سو گئے، اور سو گئے کیا بلکہ دنیا کی دوسری قوموں کی طرح دنیا داری، دنیا پرستی، ہوس پرستی جو ہے اس کو ہم نے شعار بنا لیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ وہ قوم جسے سب سے زیادہ سربلند اور باعزت ہونا چاہیے تھا دنیا میں، وہ امت آج سب سے زیادہ ذلیل ہے۔ جس کے لیے وعدہ تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب اور سربلند ہوگے اگر تم مومن ہوئے۔ ایمان کے عملی تقاضوں کو تم نے پورا کیا، وہ معیار جو اللہ نے معین کیا ہے مومن کون ہوتا ہے اس پر پورے اترے، تو آخرت تو تمہاری ہے ہی، دنیا بھی تمہاری ہوگی۔ وہ اقبال نے صحیح کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ بات ہو گئی تھی، یہ وعدے پورے ہوئے تھے، لیکن اب وہ وعدہ وہ اپنی جگہ ہے، وہ حق ہے اپنی جگہ۔ ہم ایمان کے ان تقاضوں کو بھول کر دنیا پرستی کے اندر مگن ہو گئے۔ ہمارا رب وہ نہیں ہے جس کو تعارف کروایا گیا رب ہمارا پہلی تقریر جو ہوئی تھی۔ ہمارا رب ہمارا نفس ہے، ہمارے مفادات ہیں، دولت ہے۔ چند ٹکے کا فائدہ دیکھیں، ایمان بیچ دیں، سب سے سستی چیز آج ایمان ہے۔ تو یہ ذمہ داریاں تھیں جو اس امت کو اگر خیر امت قرار دیا گیا، امت وسط قرار دیا گیا،
اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، اسی طریقے سے اس امت کو بھی بقیہ امتوں پر افضل قرار دیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن وہ فضیلت کی جو اصل بنیاد تھی، جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور وہ بنیاد وہ ہے شہادت علی الناس کی ذمہ داری۔ خود تو تم نے اللہ کا بندہ بننا ہی ہے۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ ہر معاملے میں اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینے والا، یہ مسلمان ہے۔ اس نے تو مان لیا، لیکن اب پوری دنیا کے سامنے بھی دین کی گواہی اس نے دینی ہے، اور وہ نظام عدل اجتماعی قائم کر کے دکھانا ہے دنیا کو۔ یہ ہے وہ نظام، یہ اس کی برکات، یہ اس کے ثمرات۔ یہ کام تھا، جب بھولے ہیں تو پھر آج اس پستی میں ہم پہنچے ہوئے۔ تو یہ کام دینی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا حصہ ہے، تو ہمیں رہنمائی وہیں سے لینی ہے جہاں سے کہ لینی چاہیے۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا۔ حکم ہوتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ سورہ مدثر کی آیات جو ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ ابتدائی وحی دوسری وحی ہے یا تیسری وحی ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن ہے بالکل ابتدائی دور کی۔ اے مدثر، لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے ہو جاؤ، کمر ہمت کس لو، اور لوگوں کو خبردار کرو، اور رب کی کبریائی کا اعلان کرو۔ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے ایک فرد سے، اور کام کیا دیا ہے؟ غلبہ و اقامت دین، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ رب کی کبریائی صرف زبان ہی سے نہ ہو، عملاً اس کی کبریائی کے نظام کو نافذ کر کے دکھایا جائے، اللہ واقعی بڑا معلوم ہو۔ ہم نے تو مسجد میں اس کو بڑا رکھا ہے، اور باہر نکلتے ہی ہمارا نفس بڑا ہوتا ہے۔ باہر تو اور نظام ہے، غیر اللہ کے نظام، باطل نظام چل رہے ہیں۔ اللہ کا نظام تو چھوٹا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ برتر ہے۔ تو مشن کیا تھا؟ مشن یہ ہے کہ باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر دین حق کو قائم کرنا ہے، اللہ کی کبریائی کے نظام کو نافذ اور قائم اسٹیبلش کرنا ہے۔ کتنا بڑا مشن ہے! یہ وہ کام ہے جسے ہم اپنی زبان میں کہیں گے ایک انقلابی کام۔ ایک باطل نظام کو، نظام جو پہلے سے موجود ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑنا آسان کام؟ جہاں ملوکیتیں قائم ہوں، جہاں امریتیں قائم ہوں، آپ کو معلوم ہے وہاں تو کوئی ذرا نام بھی لے نظام کی تبدیلی کا، وہ چاہے اسلام کے حوالے سے ہو، گردن زدنی ہے۔ تو کیسے ممکن ہے؟ یہ تو بہت بڑا انقلابی ایک مشن ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ لیکن آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ ایک شخص ہے، وہ دعوت لے کے کھڑا ہو رہا ہے۔ اور اس شخص نے 21 برس کے اندر یا شمسی اعتبار سے آپ کہہ لیجئے 23 برس میں، 22.5 برس میں کل جزیرہ نما عرب پر اس دین حق کو بالفعل قائم اور غالب کر کے دکھا دیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ غلبہ دین ہوا کامل ترین شکل میں، اعلیٰ ترین شکل میں۔ اور بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ایک فرد سے۔ اور معاشرہ کون سا تھا؟ وہ معاشرہ سیاسی، سماجی، ثقافتی، ہر اعتبار سے وہ شرک ہی شرک تھا۔ اس کے اندر، اس کے کہنا چاہیے کہ ایک سیل کے اندر شرک موجود تھا۔ تانا بانا جو ہے اس پورے معاشرے کا، وہ شرک سے تشکیل پایا۔ اس نظام کو توڑ پھوڑ کے اور پھر وہاں پر دین حق کو قائم کرنا بہت بڑا کام۔ کیسے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا آپ نے وہیں غار حرا کے اندر بیٹھ کر لمبی لمبی دعائیں شروع کر دی اور بیٹھ گئے پروردگار جب تک دین قائم نہیں ہوگا میں یہاں سے نہیں ہلوں گا، میں تو دعا کر رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کل اختیار ہے اسے، وہ چاہے تو اس طریقے سے بھی کر دے،
لیکن آپ نے کیسے کیا؟ وہ جو کسی نے کہا کہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار۔ کون سی مشکل، کون سی تکلیف، کون سی آزمائش ہے جو اس رستے میں آپ نے اور آپ کے صحابہ نے نہ دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم اور رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ قدم بقدم چل کر ہوا یہ کام، زمینی حقائق کا سامنا کرتے ہوئے ہوا، تاکہ اس امت پر بھی حجت قائم ہو جائے۔ وہ یہ نہ کہیں وہ تو اللہ کے نبی اور رسول تھے، جیسے سابقہ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف صاف مطالبہ کر دیا تھا، جب کہا کہ اب جہاد کرو تاکہ دین غالب ہو، قائم ہو، شریعت نافذ کی جائے، اسلامی حکومت جو ہے اس کا قیام عمل میں آئے، صاف جواب دے دیا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ ابھی تک موسیٰ تم نے سارے کام اپنے عصا کے بل پر کیے ہیں، اب یہی عصا جو ہے کام آنا چاہیے، ہم نہیں جائیں گے، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، اور ہاتھ میں تمہارا یہ عصا ہے، اس کی ایک ضرب سے پہلے جو ہے وہ سمندر میں راستہ نکلا تھا، اسی کی ضرب سے چٹان میں سے 12 چشمے نکلے تھے، تو اسی کو بروئے کار لاؤ، ہم تو جہاد کرنے والے نہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار وہ قدم بقدم چلے ہیں، پہلا قدم اٹھایا ہے، اس کے بعد دوسرا، اور آخری منزل تک پہنچے ہیں، اس رستے کی تمام تکالیف اور تمام تقاضوں کو برداشت کرتے ہیں۔ یہ جو 21 سالہ زندگی ہے، یہ 23 سالہ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ انقلابی مرحلہ، لفظ انقلاب اگرچہ قرآن و حدیث کا نہیں ہے سمجھانے کے لیے، کیونکہ اس نظام کی تبدیلی کے لیے لفظ انقلاب ہی استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہ عظیم تبدیلی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کی اور اللہ کا دین قائم کر کے دکھا دیا، اور شرک اور کفر کے اندھیارے جو ہیں ان کو مٹا کر رکھ دیا، جاء الحق وزہق الباطل، اسلام غالب ہوا اور باطل جو ہے وہ مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا۔ اس میں اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو 6 مراحل یا 6 عنوانات کے تحت آپ کی اس جد و جہد کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے 4 کا تعلق مکی دور سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ 2 ادوار بڑے نمایاں ہیں، مکی دور اور بدری دور۔ زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، کچھ چیزیں ہیں کہ جو انشاءاللہ گفتگو کے دوران سامنے آئیں گی۔ مکی دور میں جو آپ نے محنت کی ہے اور مسلسل 13 برس، اگر یہ کل 23 برس کی جد و جہد تھی تو 13 برس مکے میں گزرے ہیں، اس میں کیا تھا، کیا کام ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ وہیں سے تو کام کا آغاز ہوا، ابتدائی مراحل تو وہاں پر ہیں۔ اکبر الآبادی کا ایک شعر مجھے یاد آیا، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے۔ پہلے کیا ہے، ترتیب میں کیا ہے، پہلا قدم کیا تھا؟ سب سے پہلا کام دعوت۔ ابھی میں گن رہا ہوں، اس کے بعد ان کی تھوڑی سی وضاحت سامنے آئے گی۔ دعوت کے نتیجے میں جو لوگ اکٹھے ہوں انہیں منظم کرنا، ایک جماعت کی شکل میں، نظم جماعت میں پرو لینا۔ نثر اور نظم میں یہی فرق ہے، منتشر اگر دانے ہیں ہی اور موتی ہیں تو وہ نثر ہے، انہیں ایک لڑی میں پرو دیا جائے تو وہ نظم ہے۔ تو یہ جو شخص اس دعوت کو قبول کرتا چاہے اس کو نظم کا حصہ بنائے، جماعت کے اندر شمولیت اس کی۔ نمبر 3، دعوت، تنظیم، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر تربیت۔ جو لوگ شامل ہو رہے ہیں ان کی ایک خاص نہج پر تربیت کرنی ہے۔ یہی وہ گروپ ہے، انقلابی گروپ، جس نے باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ ٹریننگ ضروری ہے، تربیت لازمی ہے۔ ان 3 کاموں کے ساتھ ساتھ ایک چوتھا معاملہ یہ تھا، یہ اصل میں سب پر حاوی تھا اس پورے مکی پیریڈ کے اوپر، وہ ہے صبر محض۔ ہاتھ بندے رکھو، مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ 4 مراحل کہیے
یا ایک مرحلے کے 3 حصے ہیں. صبر محض کا مرحلہ ہے، اس میں دعوت ہے، تنظیم ہے، تربیت ہے. یہ کام ہوتا رہا 13 برس مسلسل. انہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب نبوی کے، منہج نبوی کے ابتدائی مراحل. سورہ مائدہ کی ایک آیت میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. 7واں رکوع ہے سورہ مائدہ کا. اس میں ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تورات کا بھی ذکر ہے، انجیل کا بھی ذکر ہے، قرآن کا بھی ذکر ہے. اور اصل موضوع کیا ہے کہ اب شریعت کو قائم اور غالب ہونا چاہیے. شریعت کس لیے دی ہے؟ اس کی قصیدے پڑھو، اس کے شان میں جو ہے وہ مقالے لکھو، یا یہ قرآن مجید جو تمہیں عطا ہوا ہے اس کا ثواب جو ہے مردوں کو پہنچاؤ. شریعت دی گئی ہے اس کو قائم کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے. وہیں پر یہ بات آئی کہ یہ 3 کتابیں جو اس سے پہلے آئی ہیں، تورات ہے، انجیل کا ذکر ہے، اور اب قرآن آ گیا. تو ساتھ ہی فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے معین کیا ایک شریعت کو اور ایک طریقہ کار کو. شریعت میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، دین ایک ہی تھا، شریعتوں کے اندر فرق ہے تھوڑا بہت. اس امت کے لیے شریعت میں بہت نرمی ہے. جمعے کے احکامات کو دیکھ لیجئے، وہاں سب کا حکم پورے دن جو ہے پابندی تھی. یہاں وہ پابندی جمعے کے اوقات کے لیے ہے، صرف 2 گھنٹے زیادہ سے زیادہ. روزے کے معاملے کو دیکھ لیجئے، وہاں روزہ رات سے ہی شروع ہو جاتا تھا، جب سوئے روزہ شروع ہو گیا، پابندی شروع ہوئی. تو شریعت کے احکامات میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. اسی طرح منہج بھی ہم نے ہر ایک کو الگ الگ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تھا، وہی اصل میں ہمارے لیے اصل حجت ہے. اسوہ رسول وہ ہے. اور آپ کا منہج کیا ہے؟ مکی دور میں یہ 3 کام، دعوت، تنظیم، تبلیغ، اور اس کے بعد تربیت. اور اس پورے عرصے میں حکم یہ ہے کہ ہاتھ بندھے رکھو، کفو ایدیکم، تم پر تشدد کیا جائے، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں کباب کی طرح بھون کر رکھ دیا جائے، جواباً بھی ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے. یہ ابتدائی مراحل. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. تکمیلی مراحل پھر ہمیں مدنی دور میں نظر آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اب سسٹم کو چیلنج کرنا، جو باطل کا مراعات یافتہ طبقہ ہے، نظام باطل کا، اسے للکارنا، ان کی دکھتی رد کو چھیڑنا، اور پھر اس کے نتیجے میں جب وہ جوابی حملہ کریں گے تو اب مسلح تصادم، آرمڈ کانفلکٹ. یہ ہیں وہ مراحل جو درجہ بدرجہ ہمیں نظر آتے ہیں. اور ان میں سے 4 پہلے جو ہیں وہ ابتدائی مراحل ہیں. ان کو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک ایک کو ہم سمجھیں. پہلا مرحلہ دعوت کا، اور یہ جان لیجئے کہ کوئی بھی انقلاب ہو دنیا کا کسی نوع کا بھی، اس کا سب سے پہلا مرحلہ یہی ہوگا، انقلابی نظریے کی ترویج و اشاعت، پروپیگیشن. اس سے ہی ایک جو ہے جماعت وجود میں آتی ہے. جو لوگ اس نظریے سے متفق ہوتے ہیں، جو اس سے متاثر ہوتے ہیں علمی طور پر، ذہنی طور پر، وہ قریب آتے ہیں. ابھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، مارکسزم بھی ایک نظریے کے طور پر یہاں موجود تھا اسی گلوب کے اوپر. بڑے بڑے ذہنوں کو اس نے بھی مسخر کیا تھا. ایک انقلابی جماعت وجود میں آئی تھی، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں بھی دی ہیں، کبھی ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے. ایک نظریہ نے انہیں پوزیس کر لیا تھا، دلوں کو اور ذہنوں کو اس نے جو ہے اپیل کیا ہے، اور اس کے لیے وہ سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار ہو گئے. تو پہلا کام جو ہے وہ دعوت کا ہے، اس انقلابی نظریے کی تبلیغ، ترویج، اس کی اشاعت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. دیکھیے ایک شخص سے بات شروع ہوئی تھی، فرمایا سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو.
آپ کے پاس انقلابی پیغام کون سا تھا؟ یہ قرآن۔ اس میں انقلابی نظریہ کیا تھا؟ توحید۔ شرک کے مقابلے میں، شرک کی تو ضد ہے توحید، ان بتوں میں کچھ نہیں ہے، اس کائنات میں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار کا مالک صرف ایک ہے، مشکل کشا، حاجت روا، خالق، مالک، رازق وہ ہے، اور اسی کی توحید پر مبنی اب نظام جو ہے وہ یہاں قائم ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے، ہر معاملے میں اس کی برتری کو اور بڑائی کو ماننا پڑے گا، یہ نظریہ توحید ہے۔ آپ نے شروع کیا قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو، وانذر عشیرتک الاقربین، پھر فاصدع بما تؤمر، اس مرحلے سے گزرے، اب ڈنکے کی چوٹ اعلان کرو۔ کوہ صفا پر کھڑے ہو کے آپ نے نعرہ لگایا اور پھر لوگ جمع ہوئے اور وہاں پر آپ نے دعوت پیش فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طریقے سے بات آگے بڑھی ہے۔ لیکن آپ کی ساری جد و جہد جو ہے وہ فوکس تھی مکہ کے اندر، اور اس میں جو اہم بات نوٹ کرنے کی ہے، پوری سیرت کو میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت، دعوت کا مرکز و محور قرآن تھا، اس لیے کہ انقلابی نظریہ یہ قرآن ہے، ہمارا لٹریچر انقلابی یہ قرآن ہے، جہاں جاتے تھے یہی پیش فرماتے تھے، اور اسی کا حکم ہے قرآن مجید میں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی تذکیر کیجئے، واعظ فرمائیے اس قرآن کے ذریعے سے، وانذر بہ الذین یخافون، خبردار کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے، تبشیر کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے۔ تو یہ سارا کام جو آپ نے کیا، دعوت کا مرکز و محور یا اعلی دعوت، اعلی انقلاب، یہ قرآن مجید۔ اس سے آگے بڑھے، اس دعوت کے نتیجے میں لوگ جمع ہونے شروع ہوئے، سب سے پہلے 4 ہوئے، اولین 4 ایمان لانے والوں کے نام سب کو معلوم ہے، ان میں بھی شرف فضیلت جو سب سے زیادہ حاصل ہوا ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا، سب سے پہلے ایمان لائی ہیں وہ، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر آپ کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ، پھر بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ اس وقت کم عمر تھے، 1 سے 4 ہوئے، اور پھر اب وہ جو بھی ایمان قبول کرتا تھا وہ اس دعوت کے کام میں لگ جاتا تھا، بلاؤ اللہ کی طرف، ادعو الی سبیل ربک، لوگوں کو بلاؤ اس قرآن کی طرف، انہیں خبردار کرو آخرت سے، تمہاری زندگی کا سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے اور خسارے سے اور جہنم کی آگ سے بچنا ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے، تم سمجھتے ہو موت پر خاتمہ ہے زندگی کا، نہیں، پھر اٹھائے جاؤ گے، اصل زندگی تو اس کے بعد شروع ہونی ہے۔ یہ ہے اصل وہ انقلابی پیغام۔ اب جو لوگ آ رہے ہیں انہیں آپ ایک نظم کے اندر پرو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے لیے مسنون طریقہ جو ہمیں ملتا ہے وہ بیعت کا ہے۔ یہی نظم جب آگے بڑھا ہے اور سن 10 کے اندر مدینہ کے کچھ لوگ ایمان لے آئے، اور پھر سن 11 ہجری نبوی میں وہ 75 افراد آ گئے، تو آپ نے پھر نظم بنایا وہاں مدینہ کے اندر، اور اس کو بیعت کو اس کی بنیاد بنایا۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حدیث مروی ہے، بیعت عقبہ ثانیہ، 75 افراد مدینے سے آئے تھے، انہوں نے بیعت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ وہ کس بات کی تھی؟ کہ 12 نقیب جو آپ نے معین فرما دیے ہیں اب ان کی سمع و طاعت ہوگی۔ یہ 75 افراد جو ہیں وہ اب ایک نظم کے تحت وہاں پر رہیں گے، اور وہ اب اس انقلابی کام کو آگے بڑھائیں گے مدینہ کے اندر۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عثرۃ علینا وعلی اللہ ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ یہ ہے طریق تنظیم کا، لوگوں کو کیسے ایک نظم میں پرونا ہے، وہ بیعت کے ذریعے سے، اور انہیں اس نظم کا سمع و طاعت کا پھر خوگر بنانا۔
اس لیے کہ اگر ڈسپلن جماعت نہیں ہے تو پھر وہ بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی، پھر تو موب ہے، ہجوم ہے. ایک ان کو آواز دی جائے گی اور کسی کا رخ کہیں ہوگا، کسی کا کسی اور طرف. ایک ڈسپلن جماعت چاہیے، اس کی تیاری ہو رہی ہے. اور پھر ان کی تربیت ہے، تربیت کا اپنا ایک نہج ہے، اس کی کئی ڈائمنشنز ہیں. ایک طرف اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا، اس کے لیے اصل ذریعہ تلاوت قرآن، کثرت سے تلاوت کرو. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. مکی دور ہے، تھوڑا سا قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، جستا جستا نازل ہو رہا ہے. اور سورہ مزمل میں فرمایا جاتا ہے کہ آدھی شب، 2/3 شب، 1/3 شب رات کو قرآن پڑھتے رہا کرو. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اور قرآن ہی گواہی دیتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جانثار بھی بڑی تعداد میں، انہوں نے بھی اس حکم کا اپنے آپ کو پابند سمجھا اور اس کو معمول بنایا. یہ قرآن ہے جو اصل میں تربیت کا ذریعہ بھی ہے اور تزکیے کا ذریعہ بھی ہے. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطن. رات کے وقت جاگ کر اس قرآن کا پڑھنا یہ نفس کو کچلنے اور اس کے بے لگام گھوڑے کو قابو کرنے میں بہت مفید ہے، مؤثر ہے. یہ تربیت کا عمل ہو رہا ہے، تزکیہ ہو رہا ہے. اور اس تلاوت قرآن کے نتیجے میں ایک اور چیز جو بہت اہم ہے، ایمان کی گہرائی اور پختگی. اور وہ کیفیت کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو سچے اہل ایمان ہیں وہ سب سے شدید محبت اللہ سے رکھتے ہیں. یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ جتنا آپ قرآن کو پڑھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے اور اس میں غور و فکر کریں گے، اللہ کی عظمت کا احساس گہرے سے گہرا ہوگا. وہی پھر شدید ترین محبت کا مرکز بن جائے گا. اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ وفاداری کا جذبہ، غیرت و حمیت دینی، یہ کہاں سے ملے گی؟ تلاوت قرآن کے ذریعے سے. لیکن ساتھ ساتھ یہ کام ہو رہے ہیں اور وہ جو ان کے اندر غیرت و حمیت دینی جو ہے وہ جوش مار رہی ہے، ایک سخت امتحان سے دوچار کر دیا گیا. اور وہ یہ تھا کہ ہاتھ بندے رکھو، کفو ایدیکم. بہت دل کرتا ہوگا تمہارا کہ 360 بت رکھے ہیں بیت اللہ میں اور جا کے ایک ایک کو چکنا چور کرو. نہیں، ہاتھ روکو. ابو جہل نے ظلم کی اور زیادتی کی انتہا کر دی ہے. کتنے مسلمانوں کے دل میں آتا ہوگا کہ یہ جان تو اللہ کے لیے ہے لیکن اس خبیث کو تو زندہ نہیں چھوڑا جائے، ذرا اجازت تو ہو، اشارہ تو ہو. نہیں، ہاتھ بندے رکھو. یہاں تک کہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کو عملاً انہوں نے یہ کیا کہ واقعتاً آگ کی ایک تہ بچھائی ہے، انگارے جو ہیں سلگتے ہوئے، اور ننگی پیٹھ لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیا. اپنی طرف سے تو کباب بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن اللہ نے جان بچا لی ان کی. کفو ایدیکم، ریٹیلیٹ بھی نہیں کر سکتے، مدافعت میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. جھیلو، برداشت کرو. جو تم پر ہو رہا ہے وہ بھی برداشت کرو، جو تمہارے سامنے ہو رہا ہے وہ بھی برداشت کرو. یہ ٹریننگ بہت سخت ٹریننگ ہے. اسی میں انہی امتحانات سے گزر کر ایک ایک جو ہے ان میں سے وہ زر خالص بنتا چلا گیا. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. یہ عمل گزر رہا ہے، یہ تربیت ہو رہی ہے. یہ افراد تیار ہوئے ہیں جو نیوکلیس تھے اس جماعت کا، وہ اس انقلابی جماعت کا، اور ان میں سے ایک ایک ہزار پر بھاری تھا. تو یہ امتحان بہت سخت تھا، لیکن 13 برس مکی دور یہی رہا. یہاں پر نوٹ کیجئے گا ان 13 برسوں میں جہاد تو یہ بھی ہو رہا ہے، اس کو بھی قرآن نے کہا ہے یہ جہاد ہے. سورہ فرقان میں فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. لیکن تلوار ہاتھ میں نہیں ہے شمشیر کی، شمشیر بے نیام ہاتھ میں نہیں ہے، ایک اور شمشیر ہے، شمشیر قرآنی. اس کے ذریعے گھائل کرو لوگوں کو،
اس کی دعوت پہنچاؤ، اور اس کا قرآن کا اپنی ایک تاثیر ہے. وہ تاثیر جو ہے اس کے ذریعے اندر انقلاب آئے گا لوگوں کے. پہلے باطنی انقلاب ضروری ہے، اس کے بعد جو ہے وہ خارجی انقلاب کی طرف پیش قدمی ہوگی. تو 13 برس میں جو شمشیر ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں، یہ جو جہاد ہو رہا تھا وہ شمشیر قرآنی تھی. ہجرت کے بعد اب نیا مرحلہ آتا ہے. ہجرت کے نتیجے میں مسلمانوں کو ایک بیس، ایک مرکز، ایک ٹھکانہ فراہم ہوا. قرآن مجید نے اسے ایک پناہ گاہ کہا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ. ذرا یاد کرو مکے میں کیا حال تھا، تو پھر اللہ نے تمہیں پناہ دے دی. وہ پناہ گاہ بہترین عطا ہوئی، اور وہاں پر اعوان و انصار بھی میسر آ گئے. مکی دور 13 سالہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعوت دے رہے تھے. سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بمشکل 150-200 افراد ایمان لائے تھے. مدینہ میں 3 برس کام ہوا، اور وہاں اوس اور خزرج 2 مقامی قبائل جو تھے، لوکل قبائل، دونوں ایمان لے آئے. اب وہاں تو انتظار ہو رہا تھا. اب وہ کیا وجہ تھی اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اب یہاں سے یہ لوگ جو 150-200 گئے ہیں، ان میں سے 1,000 پر بھاری ہے، اور اصل نیوکلیس اس جماعت کا یہ ہے. وہاں سے ان کے اعوان و انصار، مددگار، وہ ایک بڑی تعداد میں فراہم ہو گئے. اب آپ اس پوزیشن میں آ گئے کہ اب کفر کی طاقت کو چیلنج کر سکتے. چنانچہ وہ حکم جو تھا کہ کفوا ایدیکم، اب وہ ساقط ہو گیا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اب اجازت دے دی جاتی ہے. غیرت و حمیت جو تمہارے اندر جوش مار رہی تھی، اب موقع ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہو. اور نہ صرف اجازت ہوئی بلکہ کچھ عرصے بعد حکم آ گیا، کتب علیکم القتال. اب مرحلہ وہ ہے کہ جنگ کرنا ہے مسلمانوں، تم پر فرض کر دیا گیا. کہاں تو حکم یہ تھا کہ ہاتھ بھی اٹھا نہیں سکتے کچھ ہو جائے. اب کہاں یہ کہ جنگ کرنا فرض ہے. یہ ہے فرق. یہ اب گویا وہ مرحلہ جو ہے انقلابی مرحلہ ایک نئے فیز میں داخل ہوا. تصادم پہلے بھی ہو رہا تھا لیکن وہ پیسو تھا، وہ یک طرفہ تھا. وہ ظلم کر رہے تھے، زیادتی کر رہے تھے، اور تشدد کر رہے تھے، پرسیکیوٹ کر رہے تھے. اب یہاں فرمایا کہ اب تمہیں بدلہ لینا ہے. اب بیت اللہ کو مشرکوں کے تسلط سے آزاد کرانا ہے. رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنا ہے. اس کے لیے جہاد فرض. یہ مرحلہ کب آیا؟ جب آپ اس پوزیشن میں ہو گئے، اتنے اعوان و انصار میسر آ گئے کہ اب باطل کو چیلنج کیا جا سکے. اور باطل کی قوت اس وقت اصل میں قریش مکہ تھے اصل. چنانچہ غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کی ہیں، اور ان سب کا حاصل یہ تھا کہ قریش کی جو لائف لائن تھی، جو ان کے قافلے گزرتے تھے شام کی طرف اور یمن کی طرف جو قافلے جاتے تھے، جو کاروان روٹ تھے، انہیں مخدوش بنا دیا. اور کفار کو یہ احساس ہوا، قریش مکہ کو، کہ ہمارے قافلے اب محفوظ نہیں ہیں. یہ ہے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنا اور سانپ کو بل میں سے باہر نکالنا. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ نے براہ راست حملہ کیوں نہیں کیا. مکہ سرزمین حرم، وہاں خود جنگ کرنا، جنگ چھیڑنا حرام. ہاں اگر کوئی تمہارے ساتھ جنگ کرے سرزمین حرم میں تو جواباً تم کر سکتے ہو. اب تمہارے پاس جواز ہے پورا. تو سب سے پہلے اقدام کے ذریعے ان کی دکھتی رگ کو چھیڑا گیا. اس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا. وہ سانپ جو ہے وہ بل سے نکل کر باہر آیا، اور پھر پہلا بڑا نقصان انہیں اٹھانا پڑا غزوہ بدر میں، جب 70 ان کے مارے گئے. ان میں بڑے بڑے تمام سرکردہ سردار جو تھے ختم ہوئے، سوائے 2 کے. ایک ابو لہب تھا جو گیا نہیں تھا، لیکن وہ غزوہ بدر کے کچھ ہی عرصے کے بعد، چند ہی دنوں کے بعد، ایک انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا. اور وہ ایسا مرض تھا کہ جس کی وجہ سے کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، اور بہت ہی عبرتناک انداز میں وہ اس کا خاتمہ ہوا. دوسرے ابو سفیان تھے جو قافلہ لے کر گئے تھے، اور جس قافلے کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، اور بعد میں پھر وہ ایمان لے آئے. باقی تو سب ختم ہو گئے.
اتنا بڑا جو ہے وہ انہیں چرکا لگا ہے. لیکن وہاں سے مسلح تصادم کا جو آغاز ہوا تو غزوہ بدر، پھر غزوہ احد، پھر جو سب سے بڑا غزوہ ہے، بیچ میں اور چھوٹے موٹے بہت سے ہیں، سرایا بھی ہیں، غزوات بھی ہیں، غزوہ احزاب. اس کے بعد قریش نے آپ کو ایک قوت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا اور صلح حدیبیہ ہوئی. لیکن اب آپ کی حیثیت اتنی ہو گئی تھی کہ اب اسلام تیزی سے پھیلا ہے، اور اسی دور میں آپ نے پھر بیرون ملک جو ہیں وہ خطوط بھیجے، اس لیے کہ اب اسلام کو ایک قوت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا. جزیرہ نما عرب کی ایک اہم قوت جن کے ساتھ قریش جو ہیں وہ معاہدہ امن کر رہے ہیں، 10 سال جنگ بندی کا معاہدہ. اور یہ سب کچھ کیسے حاصل ہوا؟ چونکہ اس حوالے سے بھی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں کہ جنگ اور قتال سے کچھ نہیں ہوا، صلح سے جو ہے وہ اچھے نتائج نکلے ہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. صلح پر وہ آمادہ کیوں ہوئے تھے؟ وہ تو کوئی حیثیت دینے کو تیار نہیں تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو، لیکن آمادہ ہونا پڑا انہیں، اس لیے کہ ان غزوات کے نتیجے میں ان کی قوت ختم ہو چکی تھی. یہ تو 10 سال کا نو وار پیکٹ تھا جو انہوں نے کیا ہے، اور جب اس کو خود ان کی غلطی سے صلح ٹوٹ گئی ہے تو ابو سفیان آئے تھے، منتیں کر رہے تھے کہ صلح کی تجدید کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. صلح مقصود نہیں تھی، وہ اس رستے کا ایک حصہ تھا، اس کا آپ نے فائدہ اٹھایا. بہرکیف سن 8 میں 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. جاء الحق وزهق الباطل وان الباطل كان زهوقا. سن 9 میں غزوہ حنین ہوا کہ کچھ اور قبائل جو جزیرہ نما عرب کے کچھ ایسے رہ گئے تھے جو ابھی تک باغی تھے اور اسلام کی بالادستی کو قبول نہیں کر رہے تھے، فائنل مارکا ان کے ساتھ ہوا اور پھر کل جزیرہ نما عرب پر اللہ کا پرچم لہرا گیا. اور سن 10 میں حجۃ الوداع پر یہ مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو سنبھلوا کر امت کے کندھوں پر ڈال کر آپ رخصت ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کام آپ نے کر کے دکھایا اس طور سے، اور پھر وہ جو کام کیا تھا وہ اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوا خلافت راشدہ کی صورت. 2 بڑے بر اعظموں پر اسلام پھیل چکا ہے اور وہ ایک بڑا ہیوج نظام ہے جو وجود میں آیا. وہ لوگ کہ جو امی تھے، جنہیں قرآن نے قوم لدہ کہا، جھگڑالو، وہ پوری دنیا کے امام بن گئے. علم میں، ثقافت میں، کلچر میں، اخلاق میں، ہر میدان میں وہ امام تھے. یہ تھا وہ عظیم انقلاب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا. ہمیں جو اس سے رہنمائی ملتی ہے وہ کیا ہے؟ انہی خطوط پر کام کریں گے تو آگے معاملہ بڑھے گا. دین کو غالب اور قائم کرنے کا یہی راستہ ہے. میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے، آیت نمبر 104. خاص طور پر ہمارے لیے مسلمانوں کے ماحول میں ہوں تو کیسے کام کریں گے آپ؟ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اے مسلمانوں، تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف، قرآن کی طرف بلائے، انہیں نیکی کی تلقین کرے اور منکرات سے، گناہوں سے منع کرے، روکے. اور یہ روکنا بھی کس انداز سے ہے؟ پہلے زبانی سمجھانا ہے اور پھر قوت کے استعمال سے روکنا ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی ہے کہ جو فلاح سے ہم کنار ہونے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. اگر پوری امت غافل ہے، سو گئی ہے، اپنے فرائض منصبی کو بھول چکی ہے، وہ مشن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فراموش کر بیٹھی ہے، تو جن کی آنکھیں کھل جائیں، جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے فرائض دینی یاد کروا دے کسی بھی ذریعے سے، وہ مسبب الاسباب ہے، سبب وہ بناتا ہے. وہ کیا کریں؟ وہ اب ایک جماعت کی شکل اختیار کریں اور وہ دعوت کا کام کریں، وہی دعوت کا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے تھا. یدعون الی الخیر. لوگوں کو بلانا ہے دین کی طرف، اور الخیر اس کا جو اولین مصداق ہے وہ قرآن ہے. ہوا خیر مما یجمعون. آپ کی دعوت کا مرکز و محور بھی قرآن تھا، اور اب جو جماعت یہ کام کرے گی وہ لوگوں کو اسی قرآن کی طرف بلائے گی، اس لیے کہ یہ دین کی جڑ بنیاد قرآن ہے. ہم نے دین کو چھوڑا ہے،
اصل میں قرآن کو چھوڑا ہے تو کل دین کو چھوڑ دیا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اب دوبارہ جوڑنا ہے امت کو قرآن کی طرف. نہ بلاؤ ادھر، انہیں دعوت دو کہ وہ اپنی دینی ذمہ داریوں کو پہچانیں اور اس کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. اب جو لوگ اس قرآن کی دعوت کو قبول کرتے جائیں انہیں ایک جماعت کی شکل، تنظیم کی شکل دی جائے اور ان کی تربیت کا سامان کیا جائے. یہاں وہی اصول ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میں ملتے ہیں. انہی اصولوں پر جماعت بنے گی، وہ اسی قرآن کی دعوت ہے، وہی تربیت کا اہتمام. اور پھر کفو ایدیکم، جب تک قوت ایسی ہاتھ میں نہیں آ جاتی کہ آپ اس باطل نظام کو چیلنج کر سکیں، وہی حکم، ہاتھ بندے رکھو، یہ دعوت کا کام کرتے رہو. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چوب پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن. پختہ ہو جاؤ تو پھر اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو. لیکن اس وقت تک یہی کام ہوگا، وہی چار کام جو مدینہ میں ہو رہے تھے: دعوت، تنظیم، تربیت اور اس کے ساتھ ساتھ صبر محض. یہ کام کرنا ہے. لوگ جمع ہوتے جائیں، ان کی تربیت ہو، انہیں ان کی دینی ذمہ داریاں یاد کروائی جائیں کہ بحیثیت مسلمان سب سے پہلے اپنے وجود پر اس دین کو قائم کرو، سر تسلیم خم کرو اللہ کے ہر حکم کے سامنے، اللہ اور رسول کی اطاعت کو اختیار کرو اپنی زندگی میں، صرف نماز کے معاملے میں نہیں، کل زندگی میں. اسلام کا تو مطلب یہ. اور تیاری کرو اس بڑے فرض کی ادائیگی کے لیے، شہادت الناس اور اقامت دین. نظم کا خوگر بناؤ. اس کے لیے جو ضروری تربیت ہے وہ تعلق با اللہ، وہ قرآن کا پڑھنا، وہ تہجد، اس کا اہتمام کرو. یہ سارے کام کرتے ہوئے اب ایک راستہ تو وہی ہے کہ جب اتنی قوت حاصل ہو جائے کہ اس باطل نظام کو جہاں پر وہ جماعت کام کر رہی ہے، جس ماحول میں، اب اس کو چھیڑ سکے، للکار سکے. تو یہاں پر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے مطابق خروج جائز ہے ایک فاسق و فاجر مسلمان حکمران کے خلاف. جہاد بالسیف بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ آپ نے کیا تھا کفار سے. اتنی قوت حاصل ہو گئی ہے تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ باطل کے ایجنٹ ہیں، چاہے زبان سے نام لیتے ہوں اللہ کا اور رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دینی اقدار کی بےخونی کرنے والے ہیں، یہ طاغوتی نظام کو یہاں قائم کرنے والے ہیں. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے پورے نظام کو سنڈاس بنا دیا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تو اسی منہج کے تحت اگر اتنی قوت فراہم ہو گئی کہ اس نظام کو چیلنج کرو، مقابلے پر آ سکو، تو میں نے عرض کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کہ خروج جائز ہے. شرط یہ ہے کہ اتنی قوت اس جماعت نے حاصل کر لی ہو کہ دنیاوی کیلکولیشن کے اعتبار سے اس کی کامیابی یقینی نظر آنے لگے. یہ ہے قوت کا وہ مرحلہ جو مدنی دور کا ہے، وہ چیلنج اور پھر مسلح تصادم. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما من نبی بعث اللہ فی امت قبلی الا کان له من امته حواریون. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ان کے لیے ان کی امت میں سے کچھ حواری ہوتے تھے، واصحاب، اور اصحاب ہوتے تھے، یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، یعنی ان کے مخلص جانثار حواری اور اصحاب جو اس رسول کی، نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور اس کے حکم کے مطابق چلتے تھے، ہر حکم سر آنکھوں پر. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ایسا ہوتا رہا کہ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ اوپر آ جاتے تھے. یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے تھے وہ باتیں جو کرتے نہیں تھے. دعویٰ تو ہے ایمان کا، عمل اس کے خلاف ہے. دعویٰ عشق رسول کا اور عملاً سنت رسول کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا. ایک تو شریعت کے احکامات ہیں، ان پر تو عمل نہیں ہو رہا، لیکن دین کے نام پر کچھ بدعات ایجاد کر لی، ان کا بڑا التزام ہے، بڑا اہتمام ہے. یہ جب معاملہ ہو جاتا تھا گویا کہ اب
یہ آخری درجے کی خرابی ہے۔ اب فرمایا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو کوئی ایسے لوگوں سے، ایسے ناخلف لوگوں سے اور ایسے حکمرانوں سے جو یہ کام کر رہے ہو، قوت کے ساتھ جہاد کرے تو وہ شخص ہے جو واقعی مومن ہے۔ گویا یہاں پر وہی جہاد بالسیف، مسلمان حکمران کے خلاف خروج، واضح پیغام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ ایمان کا تقاضا۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ، اور جو ان کے ساتھ زبان سے جہاد کرے فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ، اور جو دل سے جہاد کرے فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ بھی ایمان والوں میں شامل ہے، لیکن وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، یہ منکرات کو دیکھ کر اگر کسی کی راتوں کی نیند حرام نہیں ہو رہی اور وہ زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ رہا اور عملاً بھی کچھ نہیں کر رہا، تو اس کے بعد تو پھر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ تو اگر اتنی قوت ہے کہ اس نظام کو چیلنج کیا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، اور یہ بالکل عین منہج نبوی کے مطابق ہوگا اور تعلیمات نبوی کے مطابق ہوگا۔ لیکن قوت کے اظہار کا، یہ قوت ہی ہے نا، بیدہ ہی، ایک طریقہ اور بھی ہے جو آج کل استعمال کیا جاتا ہے اور بہت معروف ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ صرف تنظیم اسلامی جو ہے اس کا نام لے رہی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ شارٹ آف دیٹ اتنی تیاری کہ جمع جمائے ایک نظام کے خلاف جو ہے آپ مقابلے پر دو بدو آئیں، یہ تو لگتا ہے کہ واقعی اس کے لیے تیاری جس درجے کی درکار ہے اس سے بہت پہلے ایک مقام آ سکتا ہے قوت کے اظہار کا، جو آج کل بھی ایک معروف طریقہ ہے، اور وہ ہے عوامی تحریک کے ذریعے پریشر گروپ بنا کر اور دھرنا دینا۔ یہ دھرنا دینا جو ہے، اس کو زیادہ شہرت تو ہمارے محترم قاضی حسین احمد صاحب نے عطا فرمائی ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کسی حکومت کو گرانے کا، کسی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کا، کسی حکومت کے خاتمے تک کہ ہم دھرنا دیں گے، تحریک چلائیں گے، بیٹھیں گے، جیلیں بھرو، لاٹھی چارج کرو، لاٹھیاں برساؤ، گولیاں برساؤ، ہم نہیں ہٹیں گے۔ یہ طریقہ وہ ہے جو آج کل معروف ہے، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے کئی دھرنے معروف ہیں، پچھلے دنوں بھی قاضی صاحب نے دھرنے کی کال دی تھی، 1 لاکھ یا 2 لاکھ افراد جا کر جو ہے ہم دھرنا دیں گے، وہ کیوں نہیں ہو سکا؟ میں تنقید مقصود نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ دھرنا دے کر ایک عوامی تحریک کی شکل میں اور پریشر گروپ کی شکل اختیار کر کے حکومت کو مجبور کرنا کہ وہ یا تو وہاں سے ہٹ جائے، اپنی جگہ چھوڑ دے، اور یا یہ ہے کہ دین و شریعت کو نافذ اور قائم کرے، ہمارے مطالبات مانے۔ یہ بھی قوت کے اظہار کا ایک معروف طریقہ ہے۔ 50,000 شیعوں نے جنرل ضیاء الحق صاحب جب آئے تھے، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے نئے، اسی ایشو کے اوپر، ایک دینی ایشو کے اوپر دھرنا دیا تھا کہ جو آپ نے زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، ہمیں ایگزمپٹ کیا جائے۔ 50,000 بیٹھ گئے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑوا دی، انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا، ان کو ایگزمپٹ کر دیا۔ پاکستان ایک بڑا ملک ہے، اس کے تناظر میں کہ ایسے لوگ کہ جو خود شریعت پر عامل ہوں، اپنی ذات پر، اپنے وجود پر دین کو قائم کرنے کے لیے جو ہے ابتدائی مراحل سے گزر چکے ہوں، نظم و ضبط کے خوگر ہوں، ڈسپلن کے عادی ہوں، تربیت کے مراحل سے گزرے ہوں۔ اب میں صرف اشارے کر رہا ہوں، یہ ساری باتیں آ چکی ہیں۔ ایسے 2 لاکھ افراد اگر آ کر جو ہے وہ دھرنا دیں تو پھر یقیناً یا تو حکومت وہ مطالبے مانے گی اور پریشر گروپ برقرار ہوگا، تو یقیناً ماننا پڑے گا، شریعت نافذ کرو، تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں اور آئین کے اندر قرآن و سنت کی بالادستی طے ہے، لیکن یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ من مانیاں کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی عوامی دباؤ ابھی تک نہیں جو ہے بلڈ اپ ہو سکا۔ ایک نیوکلیس جب تک مضبوط جماعت کا نہ ہو، صرف آپ کی کال پہ ہو سکتا ہے بہت سے آ جائیں ادھر ادھر سے بھی، لیکن اگر ایک مضبوط نیوکلیس نہیں ہوگا اور وہ جماعت جو ان انقلابی مراحل سے گزر کر یہ سارے امتحان ٹیسٹ پاس کر کے نہ آئی ہو، اس وقت تک پھر وہ انقلاب کو سنبھالنا اور اس کو اسٹیبلش کرنا ممکن نہیں ہوتا، بلکہ فساد ہی فساد ہوتا ہے۔ تو وہ انقلابی جماعت لازم ہے، وہ حزب اللہ، اور وہ جب میدان میں آئے گی
تو پاکستان کے تمام اسلام پسند مخلص لوگ جو ہیں وہ اس کا ساتھ دیں گے. قیادتیں ہو سکتا ہے پیچھے رہ جائیں، لیکن جب دیکھیں گے کہ ہاں ایک جماعت آئی ہے، اٹھی ہے، اور وہ اسی منہج نبوی سے اس مراحل سے گزر کر آئی ہے، سختیاں جھیل کر آئی ہے، اپنے وجود کے اوپر، اپنی ذات میں، اپنے گھر میں اسلام کو قائم کرنے کی کوشش کے عمل سے گزر کر آئی ہے، اور اب قربانی دینے کے لیے واقعی تیار ہے، تو پھر اور لوگ، خاموش اکثریت بھی ساتھ دے گی. لیکن یہ ایک راستہ ہے، اور یہ راستہ بھی نہی عن المنکر بالید ہی کی ایک شکل ہے، قوت کے اظہار کے لیے منکرات کا خاتمہ. باطل نظام ختم، قرآن و سنت کی حکمرانی ہونی چاہیے ٹوٹلی. سعودی نظام ختم کرو، یہ شیطانی تہذیب جو تم نے جس کے دروازے کھول دیے، یہ بے حیا مغربی تہذیب، اس کا ختم ہونا چاہیے. یہ سارا کچھ جو ہے یہ تبھی ہوگا کہ جب ایک پریشر گروپ صحیح معنوں میں وجود میں ہو اور وہ ایک مضبوط جماعت ہو. اس کے بغیر یہ کام ہونا ممکن نہیں ہے، اور ہم نے دیکھ بھی لیا کہ وہ کام انہوں نے کر دیا، تحفظ حقوق نسواں بل. لیکن چونکہ دینی جماعتوں کے اندر وہ دم خم ہے نہیں، وہ انقلابی رنگ رہا نہیں. ہمارے دینی تنظیمیں جو ہیں مدارس کی اور جو ان الیکشن کے باہر ہیں، وہ بھی آرگنائزیشن اس انداز کی جماعتیں نہیں ہیں. ان کے ساتھ متفقین اور محبین کا تو ایک ہے گروہ، لیکن انقلابی جماعت وہ کہاں ہے؟ وہ ناگزیر ہے باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر دین حق کو قائم کرنے کے لیے، اور اس کا راستہ وہی ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی لوگ ہیں کہ جو حقیقتاً فلاح پانے والے ہیں، اور اصل میں یہ فلاح تو وہ ہے کہ جو اس رستے پر آ جائے، اللہ کی طرف سے ضمانت ہے، وہ اصل فلاح، اخروی فلاح تو ان کے حصے میں آئے گی ہی. لیکن کیا عجب کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو، ان قربانیوں کو قبول فرما کر، اور یہاں پر نظام کی تبدیلی کا امکان پیدا ہو جائے. ہمارے نزدیک ہماری اصل ذمہ داری جد و جہد کرنا ہے، اور صحیح رخ پر، علی وجہ البصیرہ. قرآن و سنت ہمارے سامنے ہیں، ان کی روشنی میں اپنی منزل معین کیجئے، راستہ طے کیجئے، فیصلہ کیجئے راستہ صحیح کون سا ہے، اور پھر آگے قدم بڑھائیے. ہمارے مسلمان ہونے کا عین تقاضا یہ ہے کہ اپنے وجود پر بھی دین کو قائم کریں، اور پورے معاشرے، پورے نظام پر اللہ کی حکمرانی کو نافذ و قائم کرنے کے لیے جہاد کریں، جان و مال سے، وقت لگائیں، محنت کریں، قربانی دیں، جان و مال کا ایثار کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.